عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہت بڑا نام ہے، فقیہ، محدث اور قرآن پاک کو جاننے والے، فقہ کو جاننے والے. حلال اور حرام یعنی فقہ کا جو سب سے بڑا علم تھا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. تھوڑی سی ان کی سیرت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خزرج کے قبیلے سے تھے، جو کہ مدینہ کا قبیلہ ہے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی جو عمر تھی وہ صرف 18 سال تھی، اور جو مکہ کے اندر ایک چھپ کر بیعت ہوئی تھی، بیع العقبہ، اس میں بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اس کے بعد حضرت معاذ جو تھے وہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، اور ان کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی. اس کے بعد 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ مکہ کے اندر ہی رہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ مکہ میں رہیں اور مکہ والوں کو دین سکھائیں اور ان کو قرآن پڑھائیں. 9 ہجری میں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر اور معلم اور قاری بنا کر بھیجا گیا، اور وہاں جا کر پھر آپ یمن میں گئے اور وہاں پھر لوگ بطور ایک معلم کے اور قاضی کے اور فیصلہ کرنے کے لیے گئے تھے. اس کے بعد پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ بھی ایک بڑا ہی غمناک اور دل دکھانے والا واقعہ ہے. اس کے بعد پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پھر مدینہ میں نہیں رہے. پھر آپ جہاں جہاں پر مسلمانوں کا لشکر جنگ یا غزوات کے اندر شریک تھا وہاں پر چلے گئے اور مختلف جنگوں کے اندر شریک رہے. بہت ہی کم عمر میں آپ کا انتقال ہوا تھا. 33 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال اس طرح ہوا کہ آپ اردن میں تھے، اور اردن میں ایک وبا امواس، ایک طاعون کی بیماری ہوتی ہے، وہ پھیل گئی، اور پھر اس بیماری کے اندر آپ کی دونوں جو بیویاں تھیں وہ بھی فوت ہو گئیں، آپ کی جو بچے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اور آخر میں حضرت معاذ جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اور آپ کی جو عمر تھی وہ اس وقت صرف 33 سال کی تھی. یہ تو کچھ ان کی سیرت تھی. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرما رہے ہیں قلتو، کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے یدخلونی الجنہ، کہ جو مجھے جنت کے اندر داخل کروا دے، ویباعدنی من النار، اور آگ سے مجھے دور کر دے. دیکھیں صحابہ کی جو حرص تھی، ان کا جو ٹارگٹ تھا، جو ان کا ہدف تھا، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ کس طرح ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں. کوئی بھی کسی بھی صحابی نے اگر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتائیں میں 2-3 درہم کما لوں، یا کوئی میں پراپرٹی کما لوں، یا کوئی گھر کما لوں. نہیں، جب بھی صحابہ آتے تھے ان کا حرص، ان کا ہم اور غم اور فکر ایک تھی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ خوش ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. تو صحابہ جو تھے ان کی ایک ہی حرص تھا کہ جنت کے اندر کیسے داخل ہو جاؤں.
تو جب انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے اور آگ سے مجھے دور کر دے، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد سألت عن عظیم، کہ تم نے تو ایک بہت مشکل اور بڑی بات پوچھ لی ہے، وَإِنَّهُ، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، لیکن یہ آسان ہے، لیکن یہ بات آسان ہے، علی، اس آدمی پر، من یسرہ اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ تو فرمایا کہ تم نے جو بات پوچھی ہے وہ تو بڑی بات ہے، لیکن اگر اللہ تم پر آسان کر دیں تو وہ بہت آسان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جب تک اللہ آسانی نہ کریں تو کسی طریقے سے بھی آسانی نہیں آ سکتی۔ انسان جتنا مرضی زور لگا لے، جتنے مرضی اسباب اکٹھا کر لے، مال، دولت، منصب، جاہ، سفارشیں لڑا لے، لیکن جب تک اللہ فیصلہ نہیں کریں گے تو آسانی نہیں ہو سکتی۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا کام کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، لا تشرک به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ یہ باتیں جو ہیں ہم نے پہلے بھی اس پر بات کر لی ہے، اس لیے دوبارہ بات نہیں کریں گے، صرف ایک بات یہ کرنی ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتاتے ہیں تو بہت زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں، لا تشرک به شیئا، کہ توحید جو ہے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھنا، یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ سب سے پہلی دین کے اندر بنیاد ہے، ایمان کا بنانا، توحید پر آنا، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اعلی ابواب الخیر، خیر کے دروازے، کیا تمہیں میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت ہے، ان کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے ہم پر، کہ حضرت معاذ نے تو صرف ایک عمل پوچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضل فرمایا، یہ ہم پر کرم فرمایا کہ نہیں، ایک عمل نہیں بتایا بلکہ اور بہت ساری خیریں ہمیں بتائیں۔ تو فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا تمہیں میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، والصدقۃ، اور صدقہ کیا ہے؟ تطفئ، بجھا دیتا ہے، الخطیئہ، گناہ کو، کیسے بجھاتا ہے؟ کما یطفئ الماء نارا، جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو گناہ ہے وہ آگ کی طرح ہوتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، جیسے پانی سے بالکل آگ ختم ہو جاتی ہے، اس کی تپش چلی جاتی ہے، اسی طرح صدقہ کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، گناہ کی جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وصلاۃ الرجل، اور آدمی کا نماز پڑھنا، فی جوف اللیل، رات کے درمیانی رات کو، اور اس سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے واسطے قرآن پاک کی ایک آیت ارشاد فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں، تتجافى جنوبهم، کہ صحابہ جو ہیں ان کے پہلو دور رہتے ہیں، عن المضاجع، ان کی آرام گاہوں سے، کہ صحابہ جو ہیں رات کو بھی اپنے بستروں پر اپنی آرام گاہوں میں کم آتے ہیں، ان کے جو پہلو ہیں وہ کم چھوتے ہیں اپنی آرام گاہوں کو، کیونکہ ذرا دیر وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز کے اندر رہتے ہیں، حتی بالغ یعملون۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، رات کا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تمہیں اس امر کی، یعنی سب سے جو چوٹی ہے وہ نہ بتاؤں، وعمودہ، اور اس کے ستون نہ بتاؤں، وذروۃ السنامہ، اور جو اس کی جو ٹاپ کی چیزیں ہیں وہ نہ بتاؤں؟ قلت، میں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الامر اسلام، کہ اس امر کا جو سر ہے، جو بڑا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس اسلام کا جو عمود ہے وہ کیا ہے؟
ستون کیا ہے وہ نماز ہے، وذروۃ السنامی ہی، اور جو چوٹی کی جو چیزیں ہیں، شان و شوکت ہے اس چیز کی، وہ کیا ہے؟ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا اب میں تمہیں پوری چیزوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ فقلت، میں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، وقال، اور ارشاد فرمایا، کف علیک ھذا، کہ اس کو قابو میں رکھو۔ قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، کہ کیا اے اللہ کے نبی، کیا ہم جو باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمیں مواخذہ کیا جائے گا؟ کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ فقال ثقلت کا امک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، میں تو تمہیں بہت ہوشیار سمجھتا تھا۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، تو کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل نہیں ڈالا جاتا؟ او قال علی مناخرہم، کہ اوندے منہ نہیں ڈالا جاتا، الا حصائد السنتہم، وہ چیزیں جو ان کی زبان کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں، کہ آدمی کو جہنم کے اندر اوندے منہ جو ہے ان کی زبان سے نکالی ہوئی باتوں کے نتیجے میں ہی تو ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ اب اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمود الصلاح، کہ دین جو ہے، اسلام کا جو عمود ہے وہ نماز ہے۔ بہت سارے محققین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اکثر محققین کی یہی رائے ہے، خاص طور پر جو حنبلی مذہب کے علماء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آدمی مستقل نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتا، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کبھی نماز پڑھی نہیں، تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا ہی فرق ہے، اور بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں وہ۔ اور نماز جو ہے وہ بڑی ہی اہم چیز ہے اسلام کے اندر، مسلمان کی شان ہے، پہچان ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو ہماری جو چیزیں ہیں، زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں، وہ ہمیں قیامت کے دن کیا کریں گی؟ اوندے منہ ڈالیں گی۔ اس میں دیکھیں کہ آج کل جو ہے وہ ہم اس چیز کو، میں اور آپ اس چیز کو ذرا اہمیت نہیں دیتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، حالانکہ یہ چیز بڑی ہی اہمیت والی ہے۔ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ جو بھی بات کرے بڑے ہی دھیان سے کرنی چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹا سا ایک کلمہ ہوتا ہے جو اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ منہ سے نکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ جو ہے اس کو قیامت کی جہنم کی گہرائی تک لے جاتا ہے۔ بعض کا تو نعوذ باللہ اللہ کی گستاخی کر دیتا ہے، یا شاعر اسلام کی کو گستاخی کر دیتا ہے، یا بعض کا تو ایسا کلمہ منہ سے نکال دیتا ہے جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا غیبت کر دیتا ہے، یا کسی کی چگلی کر دیتا ہے۔ تو ایسی باتیں جو ہیں یہ بڑی ہی اس کو طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ ایسی بات ہو کہ جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں، اور ہم ہر اس بات سے بچیں جس سے اللہ اس کے رسول جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، ہم اس بات سے بچیں۔ اس کے اچھا اچھا اس میں پھر یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کا وقت کیا ہے، تہجد کب پڑھنی چاہیے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ تہجد کا جو صحیح وقت ہے، جو افضل ترین وقت ہے، وہ رات کا آخری پہر ہے۔ رات کا کیا ہے؟ آخری پہر ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ رات کا آخری پہر کب شروع ہو رہا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں مغرب کی نماز کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب داخل ہو رہا ہے۔ اب آپ نے مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک کا جو وقت داخل ہو رہا ہے، وہ گھنٹے آپ نے جمع کر لینے، کتنے گھنٹے ہیں درمیان میں؟ مثال کے طور پر وہ 9 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب ان 9 گھنٹوں کو آپ تقسیم کر لیں گے 3 پر،
تو باقی جواب آ جائے گا 3۔ تو آخری جو 3 گھنٹے ہوں گے، یعنی کہ مثال کے طور پہ 6 گھنٹے کے بعد جو ہے نا، مغرب کی نماز کے 6 گھنٹے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو رہا ہوگا۔ تو تیسرا پہر جو ہے وہ تہجد کا سب سے افضل وقت ہے، اور سونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر سو کر اٹھ جائیں تو زیادہ افضل ہے کہ اس میں نشاط ہوتی ہے۔ پھر اس میں بات آئی تھی جہاد کی۔ جہاد جو ہے وہ اس کی تعریف کیا ہے؟ جہاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کافروں کے ساتھ لڑنا، یہ جہاد ہے۔ کسی منصب کو پانے کے لیے، کسی جگہ کو چھیننے کے لیے، یا کوئی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جہاد نہیں ہے۔ جہاد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کو کہتے ہیں۔ اس میں پھر آخری بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ زبان کو قابو میں رکھو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلاً اس کو اپلائی کر کے دکھایا، کیونکہ جو بات سنی جاتی ہے اور جو بات دیکھی جاتی ہے، دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جو آدمی بات سنتا ہے وہ اس کے بولنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جو بات آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر دل میں رہ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقے کر کے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ اس کو قابو میں رکھو، تاکہ حضرت معاذ جو ہیں وہ بات کو بولے نہیں۔ اور صحابہ کا یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ ہر چیز کو اپلائی کر کے بتاتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بتائی، تو ایک صحابی کو ساتھ لیا اور ایک درخت کو پکڑا جس کے پتے جو تھے وہ جڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو حرکت دی تو اس کے پتے اور زیادہ تیزی کے ساتھ گرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن آدمی جب اچھی طرح وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے کہ اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی گناہ ایسے گرتے ہیں، پتے گرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ تو اگر آپ چاہتے تو کہتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پہلے ہاتھ دھوتے تھے، پھر منہ دھوتے تھے، پھر مسح کرتے تھے، نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وضو کا پانی لاؤ، وضو کا پانی لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل شروع سے لے کر آخر تک وضو کر کے دکھایا اور فرمایا یہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ تو صحابہ کی یہ عادت تھی کہ وہ چیزوں کو عملی طور پر کرتے تھے، کیونکہ اس سے بات بھولتی نہیں ہے، سنی ہوئی باتیں جو ہیں وہ جلدی بھول جاتی ہیں۔